چین کا صوبہ سکیانگ اور وہاں رہنے والے ترک نسل ایغور مسلمان ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ چین کی حکومت ان پر مظالم کی انتہا کر چکی ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان ڈیٹینشن سینٹر میں ہیں۔ داڑھی رکھنے پر پابندی، برقع اوڑھنا قابل جرم عمل، قرآن کی تلاوت، نماز کی ادائیگی، روزہ رکھنا اور کوئی بھی مذہبی عمل کرنا سنگین جرم مانا جاتا ہے۔ کون ہے یہ ایغور مسلمان؟ کیوں چین کی حکومت ان پر کر رہی ہے یہ ظلم؟ کیا ہے ان مسلمانوں کا جرم؟ کیا ہے اس ریاست کی تاریخ اور کب سے یہ سب ہو رہا ہے چین میں؟ سکیانگ چین کا اپنا علاقہ ہے یا پھر اس نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے جیسے تبت پر؟ السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ خبر در خبر میں بتائیں گے ایغور مسلمانوں پر ظلم کی پوری کہانی، پوری تفصیل اور پورا اتہاس۔ چین دنیا کا واحد ملک ہے جہاں مسلمان مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ مسلم بچوں کا مذہبی تعلیم حاصل کرنا قانونی طور پر جرم سمجھا جاتا ہے۔ انہیں دوسرے ملک میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹی وی چینلوں اور ریڈیو پر سرکاری پالیسی کو دیکھنے اور سننے سے انکار کرنا بھی جیل کی سلاخوں میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اب عوامی مقامات یعنی کامن پلیس پر خواتین کے لیے حجاب کا استعمال کرنا اور مردوں کا لمبی داڑھی رکھنا بھی جرائم کے دائرے میں آ گیا ہے۔ ایک مذہب کے خلاف یہ شدید پابندیاں اس ملک میں عائد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ مذہبی آزادی اور سیکولرزم ہے۔ چین سب سے کثیر آبادی والا دنیا کا قدیم ترین ملک ہے۔ 2500 سال قبل انسانی آبادی کے وہاں آثار پائے جاتے ہیں۔ 1 ارب 37 کروڑ کی کل آبادی ہے۔ 95 لاکھ کلومیٹر کے رقبہ پر مشتمل ہے۔ آئینی طور پر ایک ملحد اور لامذہب ملک ہے، یعنی سرکاری سطح پر اس ملک کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے۔ گلوب انٹرنیشنل نے لکھا ہے کہ وہاں 61% سے زائد لوگ ملحد اور لامذہب ہیں، جبکہ 2012 میں کیے گئے ایک ریسرچ کے مطابق چین میں 90% لوگ کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ ملحد اور لادین ہوتے ہیں۔ بقیہ 10% میں 6% بدھسٹ ہیں، 2% عیسائی اور 2% مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ علاقائی چینی مذہب پر یقین رکھتے ہیں۔ چین میں دیگر مذاہب کے درمیان اسلام بھی روز اول سے موجود ہے۔ سرکاری سطح پر جن 55 قوموں کو اقلیت کا درجہ حاصل ہے ان میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ 7ویں صدی کے آغاز میں ہی حضرات صحابہ کرام وہاں اسلام لے کر پہنچ گئے تھے۔ سب سے پہلے 616 عیسوی میں حضرت سعد بن ابی وقاص، سید وہاب بن ابو قبضہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دعوت اسلام کے پیش نظر اس سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں مشہور فوجی کمانڈر قتیبہ بن مسلم بھی ترکستان ہوتے ہوئے چین کی سرحد کے قریب پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 712 عیسوی میں ترکستان کو فتح کر لیا۔ یہاں اسلامی فتوحات کا علم لہرانے کے بعد ان کی اگلی منزل چین تھی۔ اس مشرقی ملک کو فتح کرنے کے جذبے سے مکمل طور پر وہ سرشار تھے، لیکن اسی بیچ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اس وقت کے 3 عظیم آرمی چیف اور فوجی کمانڈر کو ان کی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا اور ان سبھی کو مختلف طریقوں سے قتل کر دیا گیا۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد اور فاتح سندھ محمد بن قاسم کو دمشق طلب کر لیا گیا اور پھر انہیں گمنام طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ سینٹرل ایشیا میں آنے والے فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے بعد انہیں 715 عیسوی میں شہید کر دیا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے جسے ترکستان اور خراسان کا نیا گورنر منتخب کیا وہ قتیبہ بن مسلم کی طرح ثابت نہیں ہوئے اور مشرق میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ یہیں پر رک گیا۔ پھر کسی اور گورنر اور کمانڈر کو یہ مہم آگے بڑھانے کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی، نہ ہی کوئی دوسری اسلامی فوج نے ادھر کا رخ کیا۔ چین کا موجودہ صوبہ سکیانگ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ مشرقی ترکستان کا حقیقی علاقہ ہے۔ اس زمین کو سب سے پہلے 712 میں حضرت قتیبہ بن مسلم نے فتح کیا تھا اور یہاں اسلامی فتح و نصرت کا علم لہرایا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ترکستان شروع سے ہی مسلمانوں کا ایک آزاد ملک رہا ہے اور 1950 کی مردم شماری کے مطابق وہاں 80% سے زیادہ مسلم آبادی تھی۔ 1949 میں چین کی کمیونسٹ حکومت نے آزاد مشرقی ترکستان پر قبضہ کر کے اسے اپنے ملک کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اسی زمانے میں چین نے تبت پر بھی قبضہ کر لیا جو حقیقت میں بھارت کا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ چین نے اقصائے چین پر قبضہ کر لیا جو بھارتی سرزمین ہے، اور اب چین لداخ پر قبضہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ سرحد پر کشیدگی جاری ہے۔
مشرقی ترکستان، جسے اب سکیانگ کہا جاتا ہے، یہاں قبضہ ہو جانے کے بعد چین نے مسلمانوں کا وجود مٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ سرکاری سرپرستی میں ایک طرف مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، رسم و روایات اور رہن سہن کو تبدیل کرنے کی مہم چلائی گئی، انہیں شاعر اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری طرف مسلمانوں کو اپنے ہی علاقے میں اقلیت بتانے، جغرافیہ تبدیل کرنے اور آبادی کم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ چین کی حکومت نے اس منصوبہ کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی تعداد میں چینی باشندوں کو اس علاقے سے ہجرت اور نقل مکانی کرنے پر آمادہ کیا۔ انہیں جاب، پیسہ اور دیگر چیزوں کی لالچ دے کر دوسرے شہروں اور صوبوں میں آباد کر دیا۔ انہیں مراعات دے کر اعلیٰ سرکاری عہدوں پر بھی فائز کیا۔ مسلمانوں سے ان کی زمین چھین کر غیر مسلموں کو وہاں بسا دیا۔ مسلم آبادی کو امتیازی سلوک کا نشانہ بھی بنایا۔ مختلف بہانہ بنا کر ان کا قتل کیا گیا، انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا۔ مسلمانوں کے درمیان خوف اور ڈر کا ماحول بنایا گیا۔ مختلف بہانوں سے مسلمانوں پر تشدد کیا گیا۔ سرکاری ایجنسیوں نے سخت نگرانی بھی شروع کر دی۔ فضا ایسی بنائی گئی کہ صوبے میں مسلمان خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے، خوف زدہ ہو گئے۔ اپنی جان بچانے اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے وہ علاقہ خالی کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف دوسرے علاقے سے لا کر لوگوں کو وہاں آباد کیا گیا۔ چین کی سرکار کا ظلم جب مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، تو انہوں نے اس ظلم کے خلاف تحریک چلانے کی منصوبہ بندی کی، حکومت کے خلاف لڑنے کی ہمت کی۔ انہوں نے بولنا شروع کیا، سماج کو بیدار کیا۔ ترکستان اسلامی پارٹی کے نام سے ایک تنظیم قائم کر کے آزادی کی تحریک چلائی اور چین سے علیحدہ ہونے کے لیے احتجاج اور مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ سکیانگ کاغذی طور پر ایک خود مختار ملک ہے، لیکن یہاں پورا قانون چین کا ہی چلتا ہے، چین کے کنٹرول میں ہے، جس طرح تبت کا معاملہ ہے۔ سکیانگ کے لوگوں نے آزادی کی تحریک چلائی، لیکن دنیا نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اقوام متحدہ نے بھی اس مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ مسلم ممالک نے خاموشی کا مظاہرہ کیا۔ سکیانگ میں مسلمانوں کا احتجاج جب بڑھنے لگا تو چین کی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ مکمل طور پر ان کا مذہب، ان کی تہذیب، ان کی ذہنیت، ان کا مزاج، ان کا لباس، کلچر، سب کچھ تبدیل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ شدید ترین پابندی عائد کر دی، ان کی زندگی غلاموں سے بھی بدتر بنا دی ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق موجودہ دور میں سکیانگ صوبے کی آبادی 22 ملین عوام پر مشتمل ہے، جن میں مسلمانوں کی تعداد آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے۔ 1949 میں یہی تعداد 80% سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو چین نے ڈیٹینشن سینٹر میں بند کر رکھا ہے۔ موجودہ صورتحال وہاں یہ ہے کہ چینی حکومت نے سکیانگ میں بسنے والے ترک نسل ایغور مسلمانوں کی نگرانی کا نظام سخت کر دیا ہے۔ ہر ایغور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ چینی حکومت کی تیار کردہ ایک اپلیکیشن اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کرے۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے چینی ایجنسیاں اس شخص کی ہر ایک چیز اور ایکٹیویٹی سے باخبر رہتی ہے۔ اس شخص کا موڈ کب کیسا تھا، وہ کب جاگا اور کب سویا، اس نے گھر سے نکلنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا اور کہاں کہاں گیا، کس سے ملاقات کی، گھر میں رات کو کب لائٹیں بند کی گئی اور صبح کب لائٹیں کھولی گئیں۔ اس اپلیکیشن سے اس شخص کی گفتگو بھی ریکارڈ کی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ چینی ایجنسیاں کسی بھی شخص کے بارے میں جان سکے کہ صبح جلدی سے اٹھ کر نماز تو نہیں پڑھتا، کسی مسجد میں تو نہیں جاتا، اپنے دوستوں سے ملاقات کے دوران اس کا موضوع گفتگو کیا ہوتا ہے، کہیں قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کرتا ہے، دن میں بڑے وقفے تک بھوکا پیاسا رہ کر روزہ تو نہیں رکھ رہا ہے۔ جس ایغور مسلمان پر ذرا سا بھی شک ہوتا ہے، اس کے گھر ایک آبزرور بھیج دیا جاتا ہے جو راتوں دن اس کے گھر میں رہتا ہے اور اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے، اور پھر اس شخص کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ 12 سے لے کر 65 برس تک کے ہر ایغور مسلمان کا پورا ریکارڈ مرتب کیا گیا ہے، یعنی ان کا ڈی این اے، فنگر پرنٹ اور جسم کی اسکیننگ، اس سب کا ریکارڈ چینی حکومت کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ چینی حکومت نے محض شک کی بنیاد پر لاکھوں ترک نسل ایغور مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں منتقل کر دیا ہے، جہاں پر انہیں مسلسل ذہنی اور جسمانی تشدد کا سامنا ہے۔ ایغور مسلمانوں کے ایک جلا وطن رہنما کے مطابق اس کے علاقے میں ایسی تمام مسلم خواتین کو جو ماں بننے کے قابل تھی، انہیں زبردستی طبی مراکز لے جا کر بانجھ کر دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ اور تفصیلات حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والے انٹرنیشنل تنظیم
ہیومن رائٹس واچ نے جاری کیا ہے۔ یہاں کے مسلمان ترکی ایغور نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو اپنانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہر طرح کا ظلم سہنے کے باوجود وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چین نے 1949 میں ناجائز طور پر مشرقی ترکستان پر قبضہ کیا تھا، اس لیے انہیں علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہے اور ان کی جد و جہد جاری رہے گی۔ حکومت کی ظالمانہ پالیسی اور مذہبی اعمال پر عائد ہونے والی پابندی ان کی راہ میں حائل نہیں ہو پائے گی۔ چین کے ایغور مسلمانوں پر ظلم کا ایک اہم معاملہ انہیں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالنے کا ہے۔ اس حوالے سے اکثر خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں آتی ہے۔ جرمن وزارت خارجہ نے بھی پچھلے سال اپنی ایک رپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا کہ چین کے نارتھ ویسٹ صوبے سنکیانگ میں ایغور کمیونٹی ترکی نسل مسلمان ہیں اور ان کی زبان ترک زبان سے ملتی جلتی ہے۔ ایغور باشندے سنی مسلمان ہیں۔ سنکیانگ میں تقریباً 1 کروڑ ایغور مسلمان آباد ہیں اور ان میں سے 10 لاکھ افراد نظر بند ہے یا پھر چین کے ڈیٹینشن سینٹر اور کیمپوں میں قید کیے گئے ہوئے ہیں۔ چین نے 2016 کے اخیر میں ایغور مسلمانوں کے لیے ڈیٹینشن سینٹر تیار کیا تھا۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کیمپوں میں ایغور برادری پر جنسی تشدد بھی کیا گیا اور جسمانی تشدد سے اموات بھی ہوئی ہیں۔ چین کی حکومت طویل عرصہ تک مسلسل ایسے کسی بھی ڈیٹینشن سینٹر کا انکار کرتی رہی۔ دوسری طرف عالمی حکومت کا دعویٰ برقرار رہا۔ 2019 میں چین نے اعتراف کیا کہ ہاں ڈیٹینشن سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں ایغور مسلمانوں کو رکھا گیا ہے، لیکن اس کا مقصد ان پر تشدد کرنا اور ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہے۔ یہ سبھی کیمپ ایک طرح سے نظریاتی تعلیمی ادارے ہیں جہاں لائے جانے والے افراد کی ذہنی طور پر تربیت کی جاتی ہے، انہیں سیکولرزم کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں مذہبی تشدد سے بچنے کے لیے یہاں پر رکھا جاتا ہے۔ چین کی حکومت کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ سنکیانگ میں پیش آنے والے بیشتر پرتشدد واقعات کی وجہ مسلمانوں کی آزاد ریاست کے حصول کی جدوجہد ہے۔ یہ سچائی بھی ہے۔ سنکیانگ 1949 سے پہلے چین کا حصہ نہیں تھا۔ زبردستی قبضہ کر کے مسلمانوں سے اس ملک کو چھین لیا گیا اور اب وہاں کا پورا جغرافیہ ہی بدل دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چین مصر، قزاقستان، ملیشیا، پاکستان اور تھائی لینڈ پر دباؤ بنا رہا ہے کہ چین سے فرار ہونے والے ایغور باشندوں کو واپس بھیجا جائے۔ نومبر 2019 میں ایف پی نیوز ایجنسی کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے خبر شائع کی تھی جس میں چین کے کچھ دستاویزات لیک ہونے کا معاملہ تھا۔ ان ڈاکومنٹس کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے ریاستی اہلکاروں کو یہ حکم دیا کہ صوبے سنکیانگ میں مسلمانوں پر سیکورٹی کریک ڈاؤن کے دوران علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف قطعاً کوئی بھی رحم نہ کھائے۔ یہ سرکاری دستاویزات مجموعی طور پر 403 صفحات پر مشتمل ہے جو نیو یارک ٹائمز کے ہاتھ لگ گئی۔ ان کاغذات سے پہلی مرتبہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چین کی اصل سوچ کیا ہے۔ ان دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کریک ڈاؤن کے دوران حکمران کمیونسٹ پارٹی میں داخلی سطح پر اختلاف رائے بھی موجود تھا۔ ان سرکاری دستاویزات میں چینی صدر کی وہ تقاریر بھی شامل ہیں جن کی تفصیلات آج تک کہیں شائع نہیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ ان میں وہ سرکاری احکامات اور نگرانی سے متعلق کئی دیگر رپورٹیں بھی شامل ہیں جن میں ایغور مسلم اقلیتی آبادی کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی ہے۔ سنکیانگ میں مسلمانوں کے خلاف اس ظلم اور چین کے کریک ڈاؤن کے خلاف بین الاقوامی سطح پر کئی مرتبہ آواز بلند ہوئی ہے، لیکن یہ آواز بہت ہلکی اور مدھم رہی ہے۔ امریکہ بھی اس مسئلے کو بار بار اٹھاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کے خلاف قدم اٹھانے کے بجائے اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے چین کو دبانا اور بلیک میل کرنا ہوتا ہے۔ نومبر 2019 میں امریکہ کے کامرس ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا کہ 28 چینی اداروں اور کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے جا رہا ہے جو امریکہ کے مطابق چین کے خطے سنکیانگ میں ایغور اور دیگر مسلمان اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی اور ان پر مظالم میں ملوث ہے۔ بلیک لسٹ کیے جانے والے 28 اداروں میں سنکیانگ میں واقع 18 پبلک سیکورٹی بیورو، ایک پولیس کالج اور 8 کمپنیاں شامل ہیں۔
2019 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उइग़ुर मुसलमानों की मुश्किलात पर बेदारी फैलाने के मकसद से एक तकरीब भी मुनक़िद की, जिसमें एक अमरीकी सफारतकार ने कहा कि सिंकियांग में चीनी हुकूमत मुसलमानों को नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने से रोक रही है और उसने कई मसाजिद को या तो तबाह कर दिया है या नुकसान पहुँचाया है। अपने शहरियों को उनकी मजहबी आज़ादी का हक़ इस्तेमाल करने से रोकने की ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक मुनज़्ज़म मुहिम है। दुनिया भर में तकरीबन 57 से ज़्यादा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन वो कभी भी उइग़ुर मुसलमानों के मसले पर ज़ुबानें नहीं खोलते हैं। चीन की तरफ से होने वाले मज़ालिम की मज़म्मत और तनक़ीद नहीं करते हैं। तुर्की वाहिद मुल्क है जो कभी कभी इस मामले पर बोलता है, लेकिन वो तन्हा है और चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक सवाल ये भी जहन में आता है कि चीन की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, उसके पास एटमी ताकत है और दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है। ऐसे में किसी मुस्लिम मुल्क के लिए मुमकिन है कि उसका मुकाबला कर सके, उसके ख़िलाफ़ बोल सके? जी मुमकिन है। मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासी अपने एक मजमून में लिखते हैं, चीन की सारी तरक्की और ताकत खुद उसके अपने बलबूते पर नहीं है। उसकी मैशत की मिशनरी मगरबी एशिया के तेल के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। उसी तरह माशी तौर पर दुनिया को फतह करने का उसका वन बैलेट वन रोड का प्रोजेक्ट मुस्लिम दुनिया के बगैर अधूरा ही नहीं, नाकारा रह जाएगा। उसकी मसनूआत जो उसकी इक़्तिसादी और सियासी क़ुव्वत की रीढ़ की हड्डी हैं, मुस्लिम दुनिया के बाज़ारों के बगैर गोदामों में ही धरी सड़ जाएंगी। इसलिए मुस्लिम दुनिया इस पोजीशन में है कि चीन को उइग़ुर मुसलमानों के मसले पर न सिर्फ ये कि कटहरे में खड़ी कर सके, बल्कि उस सिलसिले में उससे मुनसिफाना इक़दामात पर मजबूर भी कर सकती है। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा है। मिस्र ने 2017 में 90 तालिब इल्मों को चीनी अफसरान के हवाले कर दिया जो जामिया अज़हर मिस्र में तालीम हासिल कर रहे थे। वो सभी चीन के स्टूडेंट्स थे और यहाँ पढ़ने आए थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें दहशतगर्द बताकर पेश किया गया और सभी को जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया। उन्हीं में से एक तालिब इल्म भागने में कामयाब रहा और तुर्की में जाकर पनाह ली और उस पूरे मामले को उसने बताया। मुस्लिम मुल्कों में चीन के साथ सबसे गहरे ताल्लुकात पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान भी इस मसले पर कभी कुछ नहीं बोलता। इसके अलावा पाकिस्तान का हुकूमत नवाज मीडिया उइग़ुर मुसलमानों के ताल्लुक़ से आने वाली ख़बरों को इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिका की साजिश करार देता है और कहता है कि ऐसी रिपोर्ट्स का बुनियादी मकसद पाकिस्तान और चीन के दरमियान रिश्तों को ख़राब करना और पाकिस्तानी अवाम को चीन से बदज़न करना है। चीन में बिल्कुल भी मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। सच यही है कि सिंकियांग में उइग़ुर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनकी आज़ादी छीनी जा चुकी है। 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान डिटेंशन सेंटर में मौजूद हैं जहां उन्हें जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और 1949 से पहले एक आज़ाद मुस्लिम मुल्क था। चीन ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है और मुसलमानों पर इस जुल्म सितम का वाहिद मकसद सिंकियांग का जोग्राफिया तब्दील करना, मुसलमानों की आबादी को बिल्कुल कम कर देना, उनके अंदर से आज़ादी का जज्बा, मज़हब से ताल्लुक़ और दीन से लगाव को ख़त्म करना है। साफ लफ्ज़ों में यह कि सिंकियांग भी दुनिया के उन खित्तों में से एक है जिस पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया गया है, जैसे फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा, कब्रस पर यूनान का कब्ज़ा और क्रीमिया पर रूस का कब्ज़ा था। इसी तरह सिंकियांग तुर्किस्तान का सूबा था जिस पर चीन ने 1949 में कब्ज़ा कर लिया। अब जो कोई भी आज़ादी की बात करता है उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाता है या उठाकर डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जाता है। इसको समझने के लिए कश्मीर की मिसाल हमारे सामने है। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और वाहिद मुस्लिम अक्सरियती सूबा है। आरएसएस और बीजेपी का बुनियादी एजेंडा वहाँ की आबादी का जोग्राफिया तब्दील करना और मुसलमानों की अक्सरियत वाली पोजीशन को ख़त्म करना है। इसी मकसद के लिए सरकार ने वहाँ से अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, शदीद पाबंदियाँ आयद कर दी, हज़ारों लोगों को कैद कर दिया गया। अभी तक बेशुमार लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। सियासी रहनुमाओं को भी नज़रबंद किया गया या जेल भेज दिया गया। 6 महीने से ज़्यादा अरसे तक लगातार कर्फ्यू लगा रहा। मोबाइल, फ़ोन, इंटरनेट सभी पर पाबंदी आयद रही। मस्जिद, मदरसा, मजहबी इबादतगाहें, तालीमी इदारे सभी को बंद कर दिया गया। 1 साल से ज़्यादा हो जाने के बावजूद अभी तक वहाँ 4G इंटरनेट की सर्विस शुरू नहीं की गई है। चीन के सिंकियांग में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है वो इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है।